جہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کی بات ہے، اور یہ مشہور اور عرف عام میں آپ کی تاریخ شہادت یہ 18 تاریخ ہے، لیکن جب بعد میں تحقیق کی گئی، لوگ اس کی طرف مورخین کی طرف گئے، تو اکثر مورخین نے وہ تاریخ 12 بتائی، کسی نے 13 بتائی، کسی نے 8 بتائی۔ بہرحال ان کی شہادت کی تاریخ میں بہت اختلافات ہمارے درمیان آئے۔ بات یہ نہیں ہے کہ راجح قول کون سا ہے، بات یہ نہیں ہے کہ مشہور قول کون سا ہے، بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ وہ شہادت ذی الحج کے مہینے میں ہوئی، چاہے جمعے کے دن ہوئی ہو، چاہے بدھ کے دن ہوئی ہو، چاہے پیر کے دن ہوئی ہو۔ ہم لوگوں سے گزارش یہی کریں گے کہ تاریخ میں کہ کب شہادت ہوئی آپ آپس میں جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں، اور ایک دوسرے کے گریبان کو نہ پکڑیں۔ راجح قول ہے کوئی بات نہیں، مشہور قول کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے کہیں 18 ہے، بالکل ہمیں قبول ہے 18 ہے، ہم 18 کو بھی منائیں گے۔ اگر آپ ہم سے کہیں 13 ہے، ہم 13 کو بھی منائیں گے۔ آپ ہم سے کہیں 12 ہے، 12 کو بھی منائیں گے۔ اصل و مقصود اس ذات کا ذکر ہے کہ جس ذات کے فیض سے ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں آج موجودہ دور میں ہم ذات کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، ان کی تاریخ کب پیدا ہوئے، کب وصال ہوئے، اس اختلاف میں ایک دوسرے کو گرانے کی اور ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ جب سے سوشل میڈیا اس طور پہ اس کی اہمیت اور افادیت نہیں تھی، آپ غور کر لیجئے، اگر میری بات غلط ہو تو آپ کچھ بھی کہیں، مجھے گالی دیں، مجھے برا بھلا کہیں، یہ آپ کو مکمل اختیار ہے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات، شہادت کی تاریخ کی بات، یا حضرت فاروق اعظم کی شہادت کی بات، یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی بات، یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ کی عمر اگر 40 سال ہے، آپ کی عمر اگر 30 سال ہے، آپ علماء میں سے ہیں، تو دیانتداری کا پورا لحاظ رکھیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم سنی الحمدللہ ہر چیز کو شیعوں، رافضیوں اور تفضیلیوں کے کھاتے میں مت ڈالیں۔ ہم بھی اپنے گریبان میں کچھ جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال امت کو بتایا اور دھوم دھام سے آپ کی نیاز اور آپ کی فاتحہ کی۔ ہم نے کب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر عام طور سے محفلوں میں، عام طور سے جلسے کی شکل میں، عام طور سے کانفرنس کی شکل میں کب کیا؟ ہم نے کب حضرت عثمان غنی کی اس مظلوم شہادت کو امت کے سامنے بتایا؟ آج امت کو میں واقعتاً ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ پوری سچائی ہے کہ 2-4 سال سوشل میڈیا کا نکال دیں تو اکثر عوام حضرت عثمان غنی کو صرف حیا کا پیکر، سخا کا پیکر یہی جانتی ہے، اور حضرت عثمان غنی کی جو مظلوم شہادت کس کنڈیشن میں ہوئی، کیا حالات تھے، آج جب ان واقعات کو پڑھا جاتا ہے، ان واقعات کو سن لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسا پتھر دل بھی انسان ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں گے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم تاریخ کے اختلاف میں الجھے ہوئے ہیں؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہم 12 اور 13 اور 18 کے اختلاف میں ہوئے ہیں؟ ارے 18 منائیے، 12 منائیے، 13 منائیے، مگر کم سے کم اس مظلوم حیا جس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کریں، جس کی سخاوت کا ڈنکا پوری دنیا میں بچے، جو ذوالنورین ہو، اس عثمان غنی کا ذکر تو کریں۔ کب ہم نے ان کا ذکر کیا؟ ضمناً کیا۔ کبھی اہل سنت و جماعت کے ان 20 سال، 30 سال، 25 سالوں میں آپ مجھے پوسٹر دکھا دیجئے، آپ مجھے کوئی اشتہار دکھا دیجئے، چاہے کوئی خانقاہ کی بات کریں، چاہے کوئی بہت مرکزی ادارے کی بات کریں۔ میں بھی مدرسے کی دنیا سے نکلا ہوں، میں نے بھی مدرسے میں تعطیل دیکھی ہے کہ کب کب چھٹی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں مدرسے سے باہر سے آیا ہوں، وہاں تعطیل کی فہرست دیکھیے تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر، پہلے کی میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو چھٹیاں تک نہیں ملیں گی۔
یہ تو اب جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا اور کیونکہ اہل تشیع روافظ ساری باتیں ان کی طرف منسوب کی جانے لگی تو ہمیں ہوش آیا کہ ہاں ہم نے تو صدیق اکبر کو یاد نہیں کیا. ہر چیز کو آپ جوڑ دیتے ہیں شیعوں سے، ہر چیز کو جوڑ دیتے ہیں تبدیلیوں سے، ہر چیز کو جوڑ دیتے ہیں آپ روافظ سے. آپ خود دیکھیے کہ آپ نے کس قدر اہل سنت ہو کر، ہم نے کس قدر اہل سنت ہو کر ان خلفائے راشدین کا ذکر کیا، ان کو یاد کیا.